اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور ہمارے ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے، جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ ناقد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، وہ بدلہ لے سکتا تھا، مگر محض رضا الہی کی خاطر غصہ پی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا۔ غصہ دلوں پر چڑھنے والی بھڑکتی آگ کا ایک شعلہ ہے جو دل کے اندر اس طرح چھپا ہوتا ہے جس طرح راکھ کے نیچے چنگاری ہوتی ہے۔ غصے کا علاج اور اس سلسلے میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ غصے کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہوتی ہیں۔ حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، مار دھار، کسی کا مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ۔ جتنی بھی برائیاں بیان کی گئی ہیں، غور کریں، یہ سب غصے کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، غصہ مت کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں ہے، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ غصے کا علاج اس طرح کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، چپ رہے، وضو کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، جس پر غصہ آیا ہے اس سے دور ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو غصے میں اچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ انہوں نے فرشتے سے کہا، مجھے کوئی ایسی بات بتا جو میرے علم میں اضافے کی موجب ہو اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے۔ فرشتے نے کہا، غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ غصہ آئے تو اسے پی جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو۔ جلد بازی سے بھی بچو، اس لیے کہ آدمی جلدی کرتا ہے تو بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ ہر قریب و بعید آدمی کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، جابر اور سرکش نہ بنو۔ ابلیس کہا کرتا ہے کہ میں ابن آدم سے عاجز نہیں آ سکا، خاص طور پر 3 آدمی تو مجھے عاجز کر ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب وہ نشہ کرتا ہے تو ہم اس کی بات تھام لیتے ہیں اور جدھر چاہے ہانک لیتے ہیں، وہ ہماری مرضی پر چلتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو دیتا ہے، جو بات جانتا ہے وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ کرتا ہے۔ تیسرا بخیل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور جو نہیں ہوتا اس کے حصول کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، غصے سے بچو، اس کا نتیجہ سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے غصے کے بغیر
حلم کا اور طمع کے بغیر امانت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاضی کو خط لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا مت دینا۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو اسے قید کر لو، پھر جب غصہ فروغ ہو جائے تو جرم کے مطابق سزا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیجیے۔ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ یہی درخواست کی، آپ نے پھر یہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مختصر سی بات بتلا دیجیے کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ فرمایا غصہ مت کیا کر۔ میں نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے دوبارہ یہی کہا، غصہ نہ کیا کرو۔ حکم دیا۔ آپ ہی کی روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے غصے سے کس طرح محفوظ ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر کے۔ کسی شخص کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اس شخص کو جسے لوگ کشتی میں شکست نہ دے سکیں۔ فرمایا یہ بات نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی شخص کو نصیحت کی کہ زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے برباد آدمی ہلکا ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مقتدا ہوں گے اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ سے مراد وہ شخص ہے جو غصے سے مغلوب نہ ہو۔ حضرت ابو الدرد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں بھی ہے، جس شخص نے بھی غصہ کیا وہ جہنم کے کنارے سے جائے گا۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی چیز سخت تر ہے؟ ارشاد فرمایا غضب الہی۔ اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں؟ فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔